السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہترین نمونہ بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں فرمان خدا بندی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ 53 سالہ زندگی، مکی زندگی کہ جس میں صداقت اور ایمانداری، دور جاہلیت میں پاک دامنی، تمام لوگوں کو اس بات سے متاثر کرنا، نیکی کا حکم دینے پر، اچھائی کا حکم دینے پر لوگوں کے ظلم و ستم سہنا، بے پناہ ظلم کیے، یہاں تک کہ قتل کے در پہ ہو گئے۔ رات کی تاریکی میں آپ مکے سے مدینے چلے آئے۔ یہ مدینے کی 10 سالہ زندگی یہ انقلابی زندگی ہے۔ پیغمبر اسلام اور ایمان والے یعنی مسلمان، ان کے ماننے والے، وہ بھی چھپ چھپ کر جس طرح سے بھی ان سے ہجرت ہو سکی وہ مدینے آئے۔ کتنے ظلم و ستم سہے، اب بے سر و سامانی کے ساتھ آئے۔ آج اگر کوئی دوسری جگہ جاتا ہے تو اپنی بھاجر ساتھ بھر کے کسی سواری میں لے جاتا ہے، پیسہ روپیہ سب کچھ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اور وہ جو نکلے تھے تو وہ چھپ چھپ کے نکلے تھے، نہ گھر سے کچھ لے جا سکتے تھے، نہ سامان لے جا سکتے تھے، نہ پیسہ لے جا سکتے تھے۔ اور پھر راستے میں ان کی تلاشی لے لے کر انہیں ستایا گیا، لوٹا گیا۔ ایسے بے سر و سامان ہو کر کے وہ مدینے پہنچے۔ اب مدینے میں بھی ان کا کوئی رشتہ دار تو تھا نہیں، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں گئے تھے۔ سرکار پہ بھی سوائے مسجد نبوی کے جو کہ ابتدا میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسی میں جو کوئی آتا ٹھہرا لیا جاتا۔ ایک جانب کو چبوترا بنا دیا تھا، اسے اصحاب صفہ کہتے ہیں، یعنی صفہ چبوترا کہ چبوترے والے، تو اس پر ٹھہر جاتے تھے۔ پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب دیکھا کہ بہت تعداد ہو گئی، ان کے کھانے پینے کا کیسے انتظام ہو، تو آپ نے انصاریوں کو جو مدینے کے مسلمان تھے انہیں اکٹھا کیا مسجد میں، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ انما المؤمنون اخوۃ، سورہ حجرات میں 26ویں سپارے میں ہے مسلمانوں، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اللہ نے ان مہاجروں کو تمہارا بھائی بنا دیا ہے، ایک ایک کو تم اپنے ساتھ لے لو۔ تو تمام کو سرکار نے بھائی بھائی کہ یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی سعد بن ربیعہ انصاری تھے، وہ اپنے گھر لے گئے کہ چلو اللہ کے محبوب نے، اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، چلو تم میرے بھائی ہو، میری 2 بیویاں ہیں، جون سی تم چاہو اسے میں طلاق دے دوں گا، وہ تمہارے لیے ہے، یہ آدھا گھر تمہارے لیے ہے، آدھی زمین جائیداد تمہارے لیے ہے،
لا کر کے جو کچھ بھی روپیہ پیسہ اشرفیہ دام درہم تھے سب رکھ دیے، آدھے تمہارے، تم میرے بھائی ہو، آدھے تمہارے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس جانثاری کے جذبے کو، محبت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور دعائیں دیں، اے بھائی ہمارا رشتہ یا اخوت جو اللہ اور اس کے رسول نے قائم کیا ہے سدا سلامت رہے، تمہارا مال تمہیں سلامت ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہاری بیویاں تمہیں مبارک ہو، تمہارا گھر تمہیں مبارک ہو، مجھے تو تم صرف اتنا بتا دو کہ بازار کدھر ہے، جہاں تجارت ہوتی ہے وہ جگہ مجھے بتا دو۔ حضرت سعد بن ربیع لے کر کے گئے اور بتا دیا دیکھو اس جگہ یہ تجارت ہوتی ہے، بازار لگتا ہے۔ آپ نے صبح سے لے کے شام تک کچھ گھی اور کچھ تیل وغیرہ خریدا اور اسے بیچا، اسی طریقے سے صبح کو جاتے شام کو آتے، چند ہی دنوں میں آپ مالدار ہو گئے، چند ہی دنوں میں۔ آپ کے کپڑوں پر ایک دن سرکار نے جب پیلے رنگ کے کچھ جو ہے بوندیں دیکھیں، دھبے دیکھے، تو سرکار نے پوچھا ہے عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پر یہ دھبے، یہ پیلے رنگ کا ایسا ہے؟ تو کہا سرکار میں نے کاروبار شروع کر دیا ہے، اللہ نے مجھے فراغت دی اور میں نے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی دعا دی، کہا کہ تم ولیمہ کرو، تم نے شادی کر لی، نکاح کر لیا تو تم ولیمہ کرو، چاہے ایک بھیڑ ہی کیوں نہ صحیح، ایک بھیڑ کو ذبح کر کے اور اس کے گوشت سے ولیمہ۔ تو مدینے میں جو ولیمہ کیا سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ چند ہی دن میں اتنے مالدار ہو گئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی بیوی ام المومنین ہیں، ارشاد فرماتی ہیں ایک دفعہ میں نے شور سنا، پوچھا لوگوں سے کیسا شور ہے، کیسا شور ہے؟ تو بتایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 500 اونٹوں پر سامان تجارت لدا ہوا آیا ہے، قافلہ آیا ہے، یعنی چند دنوں میں ہی۔ تو اس واقعے سے مسلمانوں ہمیں اسلامی رشتہ اخوت کہ اسلام نے نہ کوئی رنگ دیکھا، رنگ مٹا دیا کہ گورے اور کالے کا فرق کچھ نہیں۔ پہلے جیسے قبیلے یہ قریشی ہیں بڑے خاندان کے ہیں، یہ اموی ہیں بڑے خاندان کے ہیں، یہ مہاجر بڑے خاندان کے، اور جو انصار مدینہ تھے انہیں جو ہے کمتر جاننے تھے کہ یہ نچلے طبقے کے ہیں یا پچھڑی جاتی کہہ لو عام بھاشا میں۔ مگر جب رشتہ اخوت ہوا، سب بھائی بھائی ہو گئے، تو سارے رشتے ختم ہو گئے، یعنی ساری اونچ نیچ بھید بھاؤ ختم ہو گیا اور سب ایک بھائی یعنی بھائی بھائی ہو گئے، ایک رشتے میں، رشتہ اخوت میں ہو گئے۔ اب نہ کوئی زبان کا فرق رہا کہ یہ اجمی ہے یہ عربی ہے، نہ کوئی رنگ کا فرق رہا، نہ کوئی قبیلے خاندان کا فرق رہا، بلکہ سب کو اللہ کے رسول نے رشتہ اخوت میں جوڑ دیا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلے دنیا میں اگر برابری کا درجہ دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے، پیغمبر اسلام نے دیا ہے۔ اور محبت دیکھیے، احسار و قربانی کا جذبہ کہ ایک انصاری بھائی ایک مہاجر کو لے گیا، گھر جا کر کے اس نے اپنے گھر میں اسے بسا لیا، آدھا سامان اسے دے دیا اور اس کے لیے جو ہے اپنا احسار و قربانی کا جذبہ پیش کر دیا کہ یہ زمین تمہاری ہے، اس میں کاشتکاری کرو، اس میں میں کروں، اس میں تم کرو۔ مگر ان جو مہاجرین تھے انہوں نے بھی اپنے انصاری بھائیوں پر بوجھ بننا گوارا نہیں کیا، بلکہ خود بخود کچھ نہ کچھ کاروبار، کچھ نہ کچھ کام جو ہے خود بخود کرنے لگے تاکہ ان محسنوں پر ہمارا بوجھ نہ پڑ سکے۔ تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ آج مسلمان بڑے سینہ ٹھوک ٹھوک کر کے کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، اور ذرا بھی داؤ لگ جائے تو داؤ لگانے سے نہیں مارتے، ذرا بھی لگ جائے تو داؤ مار دیں گے کہ اسے میں کر لوں، اسے میں کھینچ لوں، اسے میں کھینچ لوں۔ اپنے بھائی کا کھینچم کھانچ ہے، وہاں دے رہے تھے انصاری، دے رہے، لو بھائی تم ہمارا یہ لے لو، تو آدھا تم لے لو، آدھا تم لے لو، تو نہ لیا اور دعائیں دیں، محبت سے دعائیں دیں۔ آج یہ عالم ہے کہ کسی صورت اگر داؤ لگ جائے تو داؤ مارنے سے پیچھے نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان تو وہی تھے جو صحابہ کرام کا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک اپنی نئی نسل کو کوئی نہ کوئی ہنر دیں، کوئی کام دیں، کوئی راستہ دیں، کوئی شعور دیں، شعور زندگی اور شعور بندگی، دونوں چیزیں انہیں سکھائیں، یوں آبارہ نہ چھوڑیں کہ وہ
چلا رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں اور بینجو دیکھ رہے ہیں تو جوا کھیل رہے ہیں تو کھیل ہی رہے ہیں کہ اللہ تو بڑا اچھا کر رہا، بڑا اچھا کما رہا، ہمارے کا تو کاروبار چل گیا، گھر بیٹھے ہی کاروبار چل گیا۔ ارے مسلمانوں، خدا کا خوف کھاؤ، نبی سے شرم کرو کہ خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں، ضرور جانا ہے، ہر کسی کو جانا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہمارا رشتہ یا اخوت جوڑا ہے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا، اللہ نے ارشاد فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ۔ بھائیوں کی صلح کا مطلب جانتے ہو؟ ان کے برائی کے اعمال کی اصلاح کرو، یعنی اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو نماز کی ترغیب دو، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے جھوٹ بولنے سے منع کرو، کوئی اگر زنا کاری کرتا منع کر دو کہ یہ فحش کام ہے، اللہ نے منع فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا۔ اگر کوئی جوا کھیلتا ہے اس سے منع کر دو، یہ اس کی اصلاح ہے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے اس سے منع کرو، روک دو۔ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 3 درجے ہیں، ایمان کے 3 درجے ہیں۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم اپنی طاقت کے ذریعے سے برائی کو روک دو تو یہ ایمان کا بڑا درجہ ہے، روک دو۔ اگر ایسی طاقت تم رکھتے ہو برائی کو روکنے کی تو برائی کو روکو، یہ تم پر لازم ہے، یہ ایمان کا بڑا درجہ ہے۔ اور اس سے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر تم زبردستی یعنی طاقت کے ذریعے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے برا کہہ دو، اس کی مخالفت کرو کہ ہاں بھائی یہ کام غلط ہے، غلط کو غلط کہہ دو، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے، بیچ کا درجہ ہے۔ اور اگر اتنی طاقت بھی منہ سے بھی کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اپنے دل میں اسے برا جان کر اس سے الگ ہو جاؤ، یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا، الگ ہو جانا، یعنی اس سے برا جان کر، کام کو برا جان کر الگ ہو جانا، یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ آج عالم یہ ہے کہ اگر ڈانس پارٹی آ جائے تو بجائے الگ ہونے کے پہلے جامیں آگے جا کے بیٹھے ہیں، ان کی محفل کو، برائی کی محفل کو سجانا۔ اگر کوئی جوا کھیل رہے تو اور چاروں طرف سے کھیلنے والے تو کھیل رہے، چاروں پر تماشگیر بھی کھڑے، منع کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ کیا ہے ایمان کا کمتر درجہ؟ تو یہ ہے کہ الگ ہو جا وہاں اور ساتھ ہو جانا ہے، تو کیا ایمان رہ گیا؟ اب صرف ظاہری کھول کھول مسلمان رہ گیا، ظاہری کھول کھول مسلمان رہ گیا۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو۔ فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ کی رحمتیں تم پہ نازل ہو جائیں۔ اللہ کی رحمتیں کب نازل ہوں گی؟ جب ہم اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں گے، آپس میں محبت سے پیش آئیں گے، آپس میں رشتہ یا اخوت جوڑیں گے، آپس میں حسن